آپ نے تکلیف کی اور ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ کل ایک ہاؤس میں جو کافی عرصے سے کم و بیش کوئی 8 ماہ سے ایک پینڈنگ ایشو اور جس پہ روز بات ہوتی تھی اور میڈیا میں بھی بڑے تواتر سے رپورٹ ہوتا تھا اور 2 سوالات اس میں اٹھتے تھے، وہ زرعی ٹیکس کے بارے میں تھے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس پہ جو سیکشن 11 ہے کیا اس کے تحت اس کو اسمبلی میں لے کرنا ضروری تھا کہ نہیں، اور یہ اسمبلی میں لے کیوں نہیں کیا گیا، اس پر رولنگ دی جائے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جو آرٹیکل 77 آف دا کانسٹیٹیوشن کا مینڈیٹ ہے اس میں کوئی بھی ٹیکسیشن جو ہے وہ ان دا کیس آف فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ اینڈ ان دا کیس آف پروونشل گورنمنٹ جو کابینہ پاس کر کے بھیجتی ہے، کیا وہ پھر آٹومیٹکلی نافذ ہو جاتا ہے یا اس نے اسمبلی میں لے کیا جانا ہوتا ہے۔ تو جو آئین میں وضع کردہ طریقہ ہے اور جو پروسیجر میں ہے وہ تو بڑا واضح ہے اور بڑی پلین سپیکنگ میں ہے کہ کیبنٹ نے پاس کیا، کیبنٹ نے اسمبلی میں بھیجا اور اسمبلی میں لے ہونے کے بعد ووٹ اپون ہو کر وہ پاس ہو گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس میں بہر صورت اس نے اسمبلی میں لے ہونا ہے۔ تو جو کوئی نوٹیفیکیشن وداؤٹ بینگ پریزنٹڈ اینڈ لیڈ ان دا ہاؤس، تو وہ نوٹیفیکیشن کے متعلق کل رولنگ جو پاس کی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن جس کا اطلاق سیکشن 11 آف انکم ٹیکس لاء کے تحت ہے یا جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کے لاء کے تحت سیکشن 11 کے تحت ہے، اور یا پھر جو آرٹیکل 77 ریڈ ود آرٹیکل 127 آف دا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے۔ تو اس میں 2 بنیادی باتیں طے کی ہیں اس رولنگ کے ساتھ۔ نمبر 1 کہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹیکسیشن وہ اسمبلی میں آنی ایک لازمی امر ہے، اس کا اسمبلی میں لے کیا جانا ایک لازمی امر ہے۔ ٹیکسیشن کا جو ریپرزنٹیشن کے ساتھ کانسٹیٹیوشن نے اسکیم دی ہے، اس میں فائنانس ایکٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال بجٹ کے ساتھ ایک فائنانس ایکٹ آتا ہے، اس میں ٹیکسیشن چاہے کسی مد کی بھی ہو، چاہے وہ انکم ٹیکس پہ ہو، چاہے وہ ان اینی ادر اس کے کسی اور سلسلے میں جو بھی ٹیکسیشن ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ہم اسمبلی میں لے کرتے ہیں۔ جب ہمارا بجٹ آتا ہے اس کے ساتھ اس کو اپروو کیا جاتا ہے، اس پہ فار اینڈ اگینسٹ ووٹس آتے ہیں، اور اوبویسلی جو میجورٹی اور گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پاس بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کیس میں ایک انہیرنٹ مسٹیک اکر ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ ایک رولز جو کہ سب آرڈینیٹ رولز ہیں، جو کسی صورت بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو اے اینڈ بی جو کہ ایکٹ کی منشا تھی ان دونوں کے بیونڈ جا کر کام نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر کے ساتھ آپ لیوی کریں کہ کتنا ٹیکس ہے۔ اب یہ سائملٹینیسلی 2 پوزیشنز آ گئی تھیں، ایک اسمبلی میں کابینہ کی طرف سے پاس کردہ، کابینہ کا پاس کردہ ایک اسمبلی میں لے کرنے کے لیے کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا، وہ کمیٹی کے اندر پینڈنگ تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایس آر او ان فیلڈ آ گیا۔ تو یہ جو ڈویلٹی تھی دونوں چیزوں کی کہ ایک اسمبلی میں لے ہوا ہے اور ساتھ ایک ایس آر او آ گیا ہے، تو ایک کی سپریشن ضروری تھی اور کانسٹیٹیوشنلی یہ ریکوائرڈ تھا کہ اس کے پہلے کی سپریشن کر دی جائے۔ تو کل میڈیا میں جب میں نے یہ دیکھی بات کہ جب یہ رپورٹ ہوا آپ سب دوستوں نے اس کو کور کیا، تو اس حد تک تو بات درست تھی کہ وہ وائڈ ہے، اس کو سپریس کر دینا چاہیے۔ اس کے ٹیکسز کے ریٹ وہی ہیں جو کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے، وہ پریروگیٹو بھی گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، گورنمنٹ کا یہ استحقاق ہے، کابینہ کا یہ فیصلہ ہے، کابینہ کا یہ اختیار ہے کہ کابینہ منظور کرے کہ کتنے فیصد لوگوں کو مستثنیٰ کرنا ہے۔ تو کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بالکل غریب آدمی پر بوجھ نہیں ڈلنا چاہیے، کسان پر بوجھ کسی صورت نہیں ڈلنا چاہیے، اور 90% لوگوں کو اس ٹیکس میں سے 90% سے زائد لوگوں کو مستثنیٰ قرار دے دیے۔ کن لوگوں کے اوپر یہ ٹیکس آیا؟ وہ جو اس کی حیثیت رکھتے تھے کہ جن کو اپنی انکم ٹیکس میں اسیسمنٹ میں جن کے اوپر یہ ٹیکس لگتا ہے، جن ایک سلیب کے ساتھ کہ اتنے فیصد لوگ اس ٹیکس کے نیٹ میں آتے ہیں، جو کہ
قریب جو کہ بڑی فارمنگ کرتے ہیں, جو کلسٹر فارمنگ کرتے ہیں, جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں, جن کی جو ریسیٹ آف ٹیکسز ہے یا جو ان کی انکم کی بریکٹ ہے وہ ایک خاص حد سے اوپر ہے, تو اس کے اوپر وہ ٹیکس لاگو ہوتا تھا. تو اب اس کی جو انیملی تھی اس کو ریموو کرنا اسمبلی کی ذمہ داری تھی. کیا اسمبلی جو اختیار آئین اسمبلی کے لیے تفویض کرتا ہے وہ کسی اور کو استعمال کرنے کا حق دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اس رولنگ کے ساتھ یہ طے کر دیا گیا کہ بالکل یہ اختیار اسمبلی کے پاس ہے کہ اگر کابینہ کا منظور کردہ بل اسمبلی میں آتا ہے, اوبیسلی جہاں پر میجورٹی ہے کیبنٹ وہی فارم کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسمبلی کا طریقہ ہے وہ میجورٹی کا طریقہ ہے. اگر میجورٹی اس کو پاس کرتی ہے تو وہ پاس اٹ اسٹینڈس پاسڈ. اس کی بنیادی بات یہ ہے. تو یہ دو باتیں بے حد ضروری تھیں کہ جن کی وضاحت کرنا لازمی ہے. اور آج کے ایجنڈا پر اس لیے میں نے کل اس کو وائڈ ڈکلیئر کیا. میں نے کہا اٹ از وائڈ ایب انیشو, یہ غلط ہے. اس کا اس کے ریٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ریٹس گورنمنٹ نے فیصلہ کیے ہیں کہ یہ ٹیکسیبل انکم جو ہے, لیٹ سے کہ میری اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آئی ایم ارننگ 5.6 ملین روپیز, تو یہ ٹیکس کے اے بریکٹ میں آتا ہے, تو یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے, میجورٹی اس کو اپروو کرتی ہے تو اٹ اسٹینڈز اپرووڈ. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہاں سوال صرف اس اختیار کا ہے کہ اس اختیار کو ایکسرسائز کس نے کرنا ہے. یہ کیا کوئی انکروچمنٹ کے زمرے میں آ رہا تھا؟ کیا یہ جو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن کی ایک بحث, بڑی بحث ہے جو آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1973 نے طے کر دی کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, اس طے شدہ اصول سے کیا ڈیویشن کی جا سکتی ہے؟ اس کو طے کرنا ضروری تھا کہ بالکل نہیں کی جا سکتی. جو بھی ٹیکسیشن ہے اس کو اسی ہاؤس میں لے ہونے کے بعد ہونا ہے. تو یہ دو بیسک پرنسپلز تھے جن کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں جو تھی انسلری, وہ بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیں اور ان لوگوں تک بھی پہنچیں جن کے لیے یہ ضروری بات تھی. میرا اس میں آج اس انوائرمنٹ میں جس میں آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ آج پاکستان اپنی بے شمار محنت, کوشش, ان معاشی مشکلات سے نکلنے کی کوشش میں, جس میں ہر پاکستانی اس فیلنگ انکلائنڈ نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلا شبہ آج مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج معاشی مشکلات اپنی جگہ پر موجود ہیں, عام شہری کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے بھی اثرات آج ہمارے پہ ہیں, جو یہ بہت بڑا ایک گلوبل کانفلکٹ ہے جس کی بنیاد پر کبھی تیل کی قیمتیں اوپر ہو گئیں اور ان کے نتیجے میں مہنگائی پر اثر پڑا. اس کے بھی ہمارے اوپر ایفیکٹس ہیں انڈاؤٹیڈلی. بلا شبہ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ ان ساری تکالیف سے عوام الناس گزر رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو بڑے کام حکومت کر رہی ہے, اس میں انٹرنیشنل دنیا کے وہ ادارے جن کے ساتھ آپ کی جو فائنینشیل پوزیشن اینڈ کنسولیڈیشن آف رائٹ فائنینشیل پوزیشن ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو کہیں کوئی ایسی پروسیجرل مسٹیک کل کو اس بات کا باعث نہ بنتی. اس بنیاد پر بھی اس انیملی کو دور کرنا بے حد لازم تھا اور اسمبلی کا یہ ضروری اقدام تھا. تو اس میں یہ پوزیشن کوئی کنفرنٹیشنل پوزیشن بالکل نہیں ہے, یہ کہ یہ کوئی کنفرنٹیشن ہے. اٹ از آف کوشچن آف آکوپائنگ ٹرف, کہ کون کتنا ٹرف آکوپائی کرتا ہے, کون کس کا اختیار استعمال. وہ ساری باتیں آئین پاکستان طے کر چکے ہیں. ان طے شدہ باتوں میں کہ دیر از نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن طے شدہ بات ہے. کوئی بھی ٹیکس ہوگا تو اسمبلی میں لے ہوگا, طے شدہ بات ہے. کس طریقے سے آپ نے اپنے مالیاتی امور سر انجام دینے ہیں, طے شدہ بات ہے. حکومت کا جو کہ کابینہ ہے اس کا کیا اختیار ہے. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں کسی بھی ڈپارٹمنٹل رولز کے تابع کتنا
اختیار دیا گیا ہے اور کس قسم کی ذمہ داریاں کسی کو تفویض کی گئی ہیں، یہ بالکل طے شدہ باتیں اور آئین پاکستان نے طے کر رکھی ہیں، جن کے تابع رولز آف بزنسز بنتے ہیں، جن کے تابع حکومتیں چلتی ہیں۔ تو اس کا مقصد کوئی کنفرنٹیشنل پچ نہیں تھا، اس کا مقصد صرف یہ تھا ٹو پٹ دا کورس کریکٹ، درست جگہ پر درست کام کرنا۔ اب اگر یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں ایک فائنینشیل ایسی صورت پیدا ہو جس میں ٹیکس کلیکشن کی ایک رجیم کریٹ ہو، تو اس میں ہم لوگ ولنگ ہیں۔ ایز اے فارمر، ایک تکلیف میں مبتلا فارمر کے طور پر بھی، جو کبھی اپنی آلو کی فصل پر پریشان حال بیٹھا ہے کہ مجھے اس کی برداشت صحیح نہیں مل رہی، کبھی گندم کی فصل پر بھی پریشان حال بیٹھا ہے، لیکن ساتھ اپنی قومی ذمہ داری کو بھی محسوس کر رہے ہیں کہ میں کب تک مانگے تانگے پہ زندہ رہوں گا، میں کب تک لوگوں کی طرف دیکھتا رہوں گا۔ دنیا میں ممالک اپنا نظام چلانے کے لیے ایک ٹیکس کا طریقہ وضع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا ٹیکس دیا، اور پھر اگر 100 روپیہ آپ کی آمدن ہے کسی بھی شعبے سے، آپ سروسز کے شعبے سے ہیں، آپ کاروبار ہیں، لارج سکیل مینوفیکچرر ہیں، آپ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، آپ کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ ہیں، غرض کہ آپ کسی بھی شعبے میں کچھ بھی کر کے کچھ آمدن حاصل کر رہے ہیں، تو دنیا میں ممالک اپنے آپ کو، قومیں اپنے آپ کو چلانے کے لیے اس آمدن میں سے شہری ریاست کو کچھ حصہ دیتے ہیں کہ یہ حصہ ہم اپنے ٹیکس کی صورت میں اپنی آمدن میں سے اپنی زندگی کو، نظام کو بہتر کرنے کے لیے، ٹو ریسیو دا ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی، ٹو ریسیو آل دوز سیفٹیز اینڈ آل دوز what the states give to the people کو دینے کے لیے اور وصول کرنے کے لیے، یہ ہم حصہ اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری بھی میں اپنے اوپر محسوس کرتا ہوں، with that right of representation، جہاں پر مجھے ٹیکس لگانے کا اختیار مجھے ریپرزنٹیشن کا رائٹ دے رہا ہے، وہیں پر مجھے یہ ذمہ داری بھی، یہ صرف میں حقوق نہیں مانگ رہا، میں ساتھ اپنے فرائض کو بھی آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ حق مانگتا ہوں کہ عوامی نمائندے کے طور پہ یہ میرا حق ہے کہ میں ٹیکس کو لیوی کرتے وقت فیصلہ کروں، تو ساتھ میں یہ اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں کہ جو حکومت وقت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ٹیکس، چاہے وہ فارمر پہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس چاہے کسی پر ہے، تو ہمیں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا ہے، ہر وقت گلا گزارا نہیں کرنا، مر گئے کہ بھئی ہے کچھ نہیں، اوپر سے ٹیکس دیں، نچڑے پڑے ہیں، عوام کا استحصال ہے۔ یہ کیسے درست ہوگا؟ تو کیا یہ پٹنگ دا ہارس بیفور دا کارٹ کی بحث کے ساتھ ہے کہ کیا پہلے ٹیکس وصول ہونا ہے، یا پٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس ہے کہ پہلے میں نے سروسز لینی ہے اور پھر میں نے ٹیکس دینا ہے؟ یہ بحث آج کی نہیں ہے، صدیوں پرانی بحث ہے، اور یہ کئی شکلیں اختیار کرتی ہے، اس کے کئی رخ ہیں، لیکن جن چیزوں کو دنیا کے دساتیر طے کر دیتے ہیں ان کے اوپر ابہام دوبارہ پیدا کر کے مشکل بڑھتی ہے، تو اس ابہام کو دور کرنا لازم تھا۔ سو دیٹ از دی اونلی ون کانٹیکسٹ ان وچ دیٹ notification was declared void ab initio. Question of rate of taxes is not our concern. That is to be suggested by the government. Government has already suggested it. It is already, and it was on the agenda of the assembly کہ اس کو لے کیا جانا ہے، تو ان بٹوین یہ ایک اسٹینڈنگ آرڈر آ گیا۔ تو وہ اسٹینڈنگ آرڈر غالباً شاید کی ایسی ضرورت محسوس کی گئی کہ اگر 24-25 کا جو ٹیکس ایئر ہے تو اس میں ٹیکسیشن کی جو آپ کی ٹوٹل رجیم ہے وہ شاید اس ایکٹ کے مطابق نہیں ہے، وہ 1997 کے اینڈ امینڈڈ آفٹر ورڈز ان مینی ٹائمز اس کے مطابق ہے۔ تو زیادہ مناسب تو یہ تھا کہ اس بات کو پہلے درستگی کر لی جاتی اور اس پہ گورنمنٹ ایک پوزیشن دیتی، بٹ اوبیسلی اٹ کیم ایز اے میٹر کہ میں اس پہ ایک رولنگ دوں ایز اسپیکر، تو پھر مجھے جو کل رولنگ دینی پڑی تو اس میں میں نے اسٹینڈنگ آرڈر کو وائڈ ایب انیشو ڈکلیئر کیا۔ اس کی جو میں نے اس اسٹینڈنگ آرڈر میں جو غلطیاں تھیں ان کی بھی میں نے نشاندہی اس رولنگ کے پیپر میں کی، اور میں نے کل تاکہ ابہام نہ پیدا ہو، کیونکہ اٹس اے سیریس
کانسیکوینشل میٹر، اس کا ان تمام لوگوں پر اثرات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد بھی کرانا ہے یا جو ڈائریکٹلی اس ٹیکس کے ساتھ جنہوں نے اس میں ٹیکسز دینے ہیں. تو میں نے اس رولنگ کا کہا تھا کہ کاپی کو شیئر کر دیں میڈیا کے ساتھ، اور اس میں نے اسمبلی میں بھی آپ کے سامنے اوپن اسمبلی میں ریڈ کیا، صرف ایک رائٹنگ نہیں بھیجی کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے، اور اس میں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا. سو ٹو فردر کلیریفائی اٹ، میں on the last note of my talk before taking your questions, that SRO which was supposed to come as a report laid in the House is of no legal consequence. Ab the report has been laid in the House and House will take it up as agenda, اور اس کو اگر اسمبلی پاس کر دے تو اس میں بالکل درستگی ہو جائے گی جیسے کہ آئین کی منشا تھی. جناب صاحب، آپ کے ماشاءاللہ سے اس کلاس سے آپ کا تعلق ہے جو براہ راست ٹیکس کے نتیجے سے متاثر ہوگی. ڈیفینیٹلی کاشتکاروں کے ذمہ داروں کو بھی مسائل ہیں، کسانوں کو بھی مسائل ہیں، لیکن گورنمنٹ اگر دوبارہ سے اس کو لے آتی ہے اور پاس کروا لیتی ہے تو کیا آپ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو پاس نہ کیا جائے تاکہ یہ جو سپر ٹیکس رکھنا ہے یا اس پر آگے نہیں؟ دیکھیں، میری جو راؤ صاحب، جو میری کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ میرے سامنے سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ کیا آئینی طور پہ یہ درست ہے جو ہوا ہے، تو میں نے اس کی آئینی درستگی فراہم بھی کر دی. میرا کام کسی کے ساتھ بنیادی طور پہ I have to give way to the majority and I have to keep the say of minority. میں نے ان کی بات بھی سننی ہے اور اکثریت کو ان کا راستہ بھی دینا ہے، یہ دونوں کام ہونے ہیں. So this is how the assemblies work. اب اکثریت اگر یہ طے کرتی ہے کہ یہ ریٹ جو لاگو ہیں تو اس میں اسپیکر will not play any role to hinder it. Rather میں تو اکثریت کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں بیٹھوں گا، اور اس میں میرا فرض صرف اتنا ہے کہ میں کوئی چیز غیر آئینی نہ ہونے دوں. تو وہ جو غیر آئینی اقدام تھا اس کو میں نے کہا کہ یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور آج کے ایجنڈا پر وہ لیڈ ہے، اور لیڈ بھی اس لیے ہے کہ وہ اب پراپر کانسٹیٹیوشنل مینر میں جن کا اختیار ہے ان کے سامنے ہے. جی اعظم. دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ اسمبلی آپ نے ممبران کو چاہے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، آپ ہمیشہ ان کو پاس نہیں، اور اس کے اوپر آپ نے ٹیم بھی دی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے بہت سارے ممبران اس 22 اسمبلی کے اوپر آلریڈی احتجاج کرتے چلے آئے ہیں. یہ دوسرا طریقہ کیا وجہ تھی کہ اس خفیہ طریقے سے ایک جو ہے وہ اس چیز کو آگے لایا گیا اس کے اوپر آپ نے؟ نہیں، دیکھیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کسی کی کوئی اِل انٹینشن ہوگی. جب آپ انکروچمنٹ خود کرنے دیتے ہیں، دیکھیں نا، مجھے بڑی کوفت ہوئی جب میں اس اسمبلی میں آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ جو میرا بنیادی فنکشن ہے، پہلا تو یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو لک آفٹر دی پرابلمز آف مائی کانسٹیٹوئنٹس ایز اے ممبر آف اسمبلی. پہلا یہ تو ہے. دوسرا یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو چیک دا گورنمنٹ تھرو دا منسٹیریل رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ. میں نے ان سے پوچھنا ہے. لیجسلیشن میرا ایک بیسک فنکشن ہے، بنیادی. تیسرا میرا یہ بھی ہے. تو اگر میں اپنا وہ کام یہ آتا ہے، جی دیکھیں کلاز 1 ٹو کلاز 29 ڈو اسٹینڈ پارٹ آف دا بل، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے 1 سے 29 کے درمیان کیا ہے، تو میں شعوری طور پہ اپنی سپیس خود چھوڑتا جا رہا ہوں. کیسے چھوڑتا جا رہا ہوں کہ میں وہ کلازز اسمبلی میں پڑھتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس لیجسلیشن کا کنٹینٹ کیا ہے. کیوں نہیں چلتا؟ جی ممبرز کی تعداد پوری نہیں ہوگی. بھائی پوری کرو، جن کی ذمہ داری ہے میجورٹی لے کر آئے وہاں بیٹھے، ان سے پورا کرائے. ووٹنگ کے ٹائم تک، اس وقت تک اس کی مت ہونے دیں، آپ اس کی کورم کی نشاندہی اور اپنی میجورٹی کو تھن آؤٹ مت ہونے دیں. بیٹھیں، پاس کریں. آپ کو 1 دن بیٹھنا پڑے، 3 دن بیٹھنا پڑے، 4 دن بیٹھنا پڑے، آپ یہ سب کریں. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو پھر آپ کا کوئی گلہ نہیں بنتا. پھر اس طرح کے SROs آتے چلے جائیں گے. میں کب تک ان کو دیوار بن کے پیچھے پھینکتا رہوں گا، اور میں کیسے کہتا رہوں گا کہ اجلاس طلب ہو چکا ہے، آرڈیننس پروملگیٹ مت کریں، لیجسلیشن کا رائٹ مت چھینیں. کیونکہ آپ تو کلاز 1 ٹو کلاز 30 ڈو اسٹینڈ آف دا پارٹ بل اینڈ آئیز اینڈ نوز پہ اٹھ کے چلے جا رہے ہیں. تو اس میں زیادہ ذمہ داری اسپیکر آفس کی نہیں ہے، اس میں زیادہ ذمہ داری ممبرز کی ہے
to keep and jealously guard their right of legislation, to keep and jealously guard یہ ریپرزنٹیشن کا رائٹ آپ کو عوام نے دیا ہے. یہ سوال، یہ بحث طے شدہ ہے، اس کو آئین پاکستان نے طے کر دیا ہے. آپ اس فریم ورک کے اندر کام کر رہے ہیں، تو اس فریم ورک کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو انکیپیسیٹیٹڈ رکھیں گے، دیکھیں نا 77 سال ہو گئے، آپ آج تک یہ نہیں طے کر سکے کہ آپ نے آئین پاکستان کے لیے جن اداروں میں لاز پاس ہونے ہیں ان کے لیے کوئی کانسٹیٹیوشنل کالج کریٹ کرنا ہے. نہیں ہے. اگر پاکستان ایڈمنسٹریٹو اسٹاف سروسز کے لیے اسٹاف کالجز ہیں، کسی اور ٹریننگ کے لیے کوئی ٹیکس کالجز ہیں، کسی اور ٹریننگ کے لیے کوئی نیول کالجز ہیں، تو دوز ہو ہیو ٹو گیو لاز، جنہوں نے ملک چلانا ہے، تو وائی دے آر لیفٹ جسٹ فار نتھنگ. خالد صاحب، جس کا جب پہلے ہاتھ اٹھا ہے میں اس حساب سے دیکھ رہا ہوں. جی خالد صاحب. ہمارے بے شمار ایسے قوانین ہیں اسی ہاؤس میں سے جو انکروچ ہوئے ہیں، جس میں سے ایک جسے پبلک بڑے رات سفر کر رہی ہے ٹریفک کے لاکھوں لوگ روزانہ سفر کر رہے ہیں. ان قوانین کے حوالے سے بھی آپ خیر صاحب دیکھیں، آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں ابھی اس ایک مسئلے میں جو کہ ایک سنجیدہ آئینی مسئلہ ہے، ایک ہے پوزیشن کہ ایک اسٹیٹیوٹ پاس ہوتا ہے اور اس اسٹیٹیوٹ کے نیچے کو رولز ایسے سب آرڈینیٹ بنتے ہیں، قانون اور رولز کے درمیان کو بحث کھلتی ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اور ایک مسئلہ ہے کہ آئین کچھ کہہ رہا ہے اور اس کے تابع بننے والے قانون اور اس کے نیچے بننے والے قواعد، ان تینوں میں مختلف الخیال جہتیں آ گئی ہیں، علیحدہ علیحدہ باتیں آ گئی ہیں. تو پریولنس تو پھر جو فوقیت ملنی ہے وہ آئینی پوزیشن کو ملنی ہے. تو آج کی صورتحال میں تو ہم نے آئین کی منشا کے مطابق درستگی کر دی. اب ہم نے ایک لا ریفارمز کمیٹی قائم کر رکھی ہے جس کے اندر اس طرح کی انیملیز جن کے ساتھ عوام الناس کو تکالیف ہیں، مثال کے طور پہ پولیس کا ایک ادارہ ہے اور پولیس کے ادارے کے خلاف بہت بڑی تکلیف ہے پبلک کو. انڈاؤٹیڈلی یونیفارم کی پریزنس ان سیویز اس کی اور طرح کی حیثیت ہو جاتی ہے. ناٹ یونیفارم وچ از کمبیٹنگ ایز اے ملٹری، ناٹ یونیفارم وچ از کمبیٹنگ اگینسٹ ٹیررزم CTD, not uniform those who are responsible for security and law and order, but those who are interacting with civilians every day, sitting in police stations. وہاں پر کچھ ڈائریکٹلی کمپلینٹ کی اتھارٹی ہونی چاہیے that if somebody misuses his position in uniform, کوئی اس کا ناجائز استعمال کرے تو کہیں پر تو کوئی دستک دے سکے نا. تو قانون نے طریقہ وضع کیا تھا، پبلک سیفٹی کمیشن کا آج تک نہیں بن سکا، 25 سال ہو گئے. تو who will do it؟ اس میں کیا پولیٹیکل ول کی کمی ہے؟ ایک گورنمنٹ نہیں ہے، اس دوران پیپلز پارٹی بھی آئی، مسلم لیگ بھی آئی، جناب پرائم منسٹر شہباز صاحب کی لیڈ CM گورنمنٹ بھی آئی، اس میں PTI کی گورنمنٹ بھی آئی، اس میں بڑے وائبرنٹ پیپل لائک محسن نقوی ان کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی آئے، ویری ڈائنامک چیف منسٹر لائک مریم نواز صاحبہ بھی آئے، بزدار صاحب جیسے ہمبل آدمی بھی آئے، سارے لوگ آئے. لیکن کتنے سال گزر گئے، ہائی کورٹیں چیخ کے بیٹھ گئیں، سپریم کورٹیں پوچھ کے تھک گئیں. بٹ نن آف دوز ممبرز ہر اجلاس میں، ہر اسمبلی میں 370 آئے ہیں، میں نے یہ آواز اٹھتے نہیں دیکھی. ترس گیا ہوں. جن کا کام ہے اصل میں they have to raise it. there is a forum. ان کا اختیار ہے. ہر معاملہ عدالت میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ خود جگہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. یہ عدالتوں کے کام نہیں ہے. this assembly's work. please do it. آپ کریں. کون روک رہے ہیں؟ جی حمزہ. نہیں دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن تو پہلے ان فیلڈ آ گیا تھا، رولنگ نوٹیفیکیشن. نہیں دیکھیں، اس کا بنیادی مقصد جب یہ نوٹیفیکیشن آیا تو اس مسئلے کو
many of the members including सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, बड़ा प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने इनको दरख्वास्त की कि आप मेहरबानी करें, आज ज़रा थोड़ा वक्त दें, ये तशरीफ़ लाएँ। चौधरी शेर अली ख़ान साहब यहाँ मौजूद हैं, ये उस काबीना की मीटिंग में उस थे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी। The problem was that initially it was being a clubbed or pegged, you can coin any term for that, with जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया हुआ उसके साथ हो, तो वहाँ पर ये बड़े बड़े पॉलिटिकल इंसाइट वाले लोग हैं, इन्होंने कहा कि ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फंक्शन है और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का फंक्शन है, तो इसको ऐसे परफॉर्म होना चाहिए। एंड इवेंचुअली इट वाज डन दैट वे। लगता है कि जो आवाम के नुमाइंदे आवाम की वोट लेकर आते हैं वो सरकार को इज्जत देने को तैयार नहीं है, आए दिन देखकर पूरा नहीं होता, 4 घंटे लेट होता है, तो क्या सुनने की जिम्मेदारी आए देखिए, मैं इतने हार्श अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल कर सकता जितने आपको पास तो ये आज़ादी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेरा शिकवा है और जो उसका जवाब शिकवा है, उसमें अगर मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ, यानी नेट रिज़ल्ट निकालूँ शिकवे और इस जवाब का, तो उसमें मेरा अपना किरदार जिनमें मैं भी शामिल हूँ। जब मैं एक अरकान की बात कर रहा हूँ तो मैं उसमें से अपने आप को अलहदा नहीं कर पा रहा, मैं बीच में खड़ा हूँ, शामिल हूँ। तो कलेक्टिवली हमने एक स्पेस छोड़ी और वो आज नहीं छोड़ी, वो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। पहले हमने, मोहसिन साहब एक सेकंड देंगे, मुझे पता है आपने कोई सवाल शरारती सा करना है, वो हम ज़रूर सुनेंगे। तो वो हम जगह छोड़ते चले गए, वो किसी और ने को वैक्यूम नहीं रहता, कोई ना कोई वो जगह भर देता है। अगर मेरी काम करने की इस्तात नहीं है तो मैं सीख सकता हूँ, अगर मुझे तजर्बा नहीं है तो मैं हासिल कर सकता हूँ, अगर मुझे किसी जगह पर कुछ कम इल्मी है तो मैं किसी उस्ताद से रहनुमाई ले सकता हूँ, लेकिन पॉलिटिकल विल मुझे खुद पैदा करनी है। वो पॉलिटिकल विल का सवाल है कि मैं जो आइन ने मुझे इख्तियार, जो ज़िम्मेदारियाँ, जो फ़राइज़, जो हकूक़ दिए हैं, उन सब को मैं कमा हक़ा हूँ अदा करूँ, और जहाँ मैं उनको नहीं अदा करूँगा वो वैक्यूम कोई और फिल करेगा। दिस इज़ द ओनली थिंग आई एम सेइंग। आज मैं किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा। नहीं, देखें, ये ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कहूँ आप ही के सामने मैं मोहसिन, मैं एक सेकंड आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप सब दुआ हैं। 3 साल से जब अभी 26वीं 27वीं तरमीम के अलिफ मद्दा की किसी ने आ भी नहीं डाली थी, मैं तब शोर मचा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया है। मैं कहता था कि नहीं कहता था? किसी में और ये बात करने की क्यों किसी को ज़रूरत महसूस नहीं हुई? मैं ये कहता था कि बेसिक स्ट्रक्चर की जजमेंट की जो तशरीह वज़ा की है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे बड़ी आइन में ज़्यादती आज तक नहीं की गई। आज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड जब मैं कहता था तो मैं कहता था कि देखें, आपने इंक्रोचमेंट कर दी है और पूरी दुनिया के दसातीर में जो तशरीहात मौजूद हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर की ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि अपने आप को पैदा भी खुद करे, ज़िंदगी का तयन भी खुद करे, कितने साल तक है और किस तरह से मौत वाक़या होनी है, ये वाक़या भी उसी के हाथ में रहेगा। यानी गिविंग बर्थ एंड इम्पीचमेंट तक सब इख्तियार आप अपने पास रखेंगे, किसी तीसरे फ्रीक को आप शामिल नहीं करेंगे। इसमें ना ट्रांसपेरेंसी है, ना जुडिशल प्रोपराइटी है, ना सेपरेशन ऑफ पावर है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट भी खुद करनी है और रिमूवल का फैसला भी आप। तो ये बुनियादी बातें जहाँ गलतियाँ हैं, चाहे वो मेरी असेंबली में होगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव में होगी, मेरी दानिस्त में जो गलत है, जब तक उसकी दुरुस्तगी के लिए मैं या आवाज़ उठा सकता हूँ, वहाँ तो मैं नहीं कर सकता था क्योंकि आइन में तरमीम तो पार्लियामेंट ने करनी थी ना। तो मैंने वोकल होकर 20 बार ये कहा कि इतनी स्पाइनलेस पार्लियामेंट से तो बेहतर है पार्लियामेंट ही ना हो, और भाई तरमीम करो। और अगर आज ये एक नेसेसिटी बन गया कि ये इस जंग ने 10 मई की जंग ने क्या तय किया? 10 मई की जंग ने तय किया कि एक सेंट्रल कमान किसी एक ऑफिस के नीचे आनी चाहिए। ये
बरी चीफ कहीं बैठे हैं, बहरी चीफ कहीं बैठे हैं, फ़ज़ाई चीफ कहीं बैठे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं एंड हु इज़ लुकिंग, और जो जनरल कमांड स्ट्रक्चर है उसके साथ उसकी ऑपरेशनल और एमओ की वो नहीं है आपस में बात, तो कैसे होगा? तो ज़रूरत महसूस की गई, वी अगेन स्टूड वैलिडेटेड एंड विंडिकेटेड ऑन दैट कि एक सेंट्रल कमांड ऑफिस जब ये जंग हुई पता चला कि किस तरह की आज की जंगी ज़रूरियात बन गई हैं, आज एक बड़ी आर्मी के साथ किस तरह से उसको टैकल करना है, तो उन तरमीम ने इन मसाइल को हल किया, जो इख्तियार पार्लियामेंट का था वहाँ दिया, तो वाई टू शाई ऑफ इट? मेरा कहने का मकसद ये है कि किसी एक खौफ के ताबे कि इसमें किसी एक फ्रीक ने कैसे सोचना है, आपको असल बात रोकनी नहीं चाहिए। जिस तरह आपका फैसला आया तो हमेशा और ये है कि आपकी और पंजाब में लड़ाई शुरू हुई, तो ये लड़ाई नहीं, आपको किसने कहा? बिल्कुल, देखिए मैंने देखिए मेरी बात सुनिए, आपको बड़ा गलत तासुर है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये मैं तो रादर आई एम अ पर्सन हु वांट्स इट टू बी कॉम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल साइड, कि जो जिसका काम है वो करे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो एज लॉन्ग एज आई एम देयर मैं लड़ने वाली बात नहीं होने देंगे। अच्छा देखिए मैं जी मेरा मियाँ साहब देखिए मेरी बात सुने, देखिए नाराज़गी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रास्ता बंद हो गया। तो वैसे मिनिस्टर्स रात का टैक्सेशन से तो उनको तो खुश होना चाहिए ज़राअत के वजीर को तो इस बात में शादियाने बजाने चाहिए। नाराज होते तो वजीर खजाना होते। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक नॉन केवल सपोर्ट केवल हम उनसे व्यापक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो डिसीजन मेकर है उनमें से 90% जो है हमें नजर आ रहे हैं कि जो नया बदलाव नहीं। देखिए मैं तो मोहसिन साहब आइन की बात करने वाला बंदा हूँ, मैं तो मुख्तसर बात ये कह रहा हूँ कि आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि जितनी भी इंतज़ामी इख्तियार का इस्तेमाल है वो अवामी नुमाइंदों को है, और अवामी नुमाइंदे सिर्फ़ एक सतह पे नहीं है कि वो अवामी नुमाइंदे असम्बली के मेंबर हों, इसके लिए लोकल गवर्नमेंट होनी भी उतनी ज़रूरी है। ये 3 टीयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, ये एक टीयर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, एक टीयर लोकल गवर्नमेंट्स का है। तो आपका गली से लेके वज़ीर आज़म हाउस तक जितना इख्तियार है, गली से लेके वज़ीर आला हाउस तक जितना इख्तियार है हुकूमत का, वो इख्तियार आइन ने अवामी नुमाइंदों को दिया है। वो भले से वज़ीर आला की शक्ल में है, वो भले से वज़ीर की शक्ल में है। अब अगर रूल्स ऑफ बिजनेसेस आज भी प्री कॉलोनियल पड़े हैं और 18वीं सदी के पड़े हैं और 1973 के आइन के साथ कन्फर्मेशन में नहीं आए, तो इससे बड़ा आइन के साथ फ्रॉड क्या होगा, ये आप मुझसे बेहतर समझने की कोशिश कर सकते हैं। बारकैफ मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो चीज़ें तयशुदा हैं, जिनको तो भी तय करना बाकी है, वो वक्त के साथ होती जाएंगी। जो हम कह रहे हैं वही दुरुस्त बात है। अगर किसी ने तरक्की की है तो रास्ता सिर्फ एक है, पार्लियामेंट। अगर किसी ने जवाबदेही की है तो रास्ता सिर्फ एक है, पार्लियामेंट। अगर किसी ने दुरुस्तगी की है, टर्फ बेहतर ऑक्यूपाई किया है, किसी ने सिविल मिलिट्री रिलेशन में भी टर्फ की ऑक्यूपेशन पर बात की है, किसी ने बेटर मिलिट्री को गार्ड किया है, प्रमोट किया है, रास्ता सिर्फ एक है, पार्लियामेंट। थैंक यू वेरी मच। गौहर जी मेरा ख्याल बंद कर दें। मतलब कि थोड़ी से ये तो साबित हो गया कि जो है तो ये सारा इख्तियार जो है पार्लियामेंट का है, हाउस का है। तो जिन सरकारी अफसरान ने ये इख्तियार जो पार्लियामेंट का था, हाउस का था, वो इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उन्होंने
इस्तेकाम मौजूद किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? गौर साहब, there are honest mistakes also. When we call it an inherent mistake, we also call it an honest mistake. इसमें ज़रूरी नहीं है कि कहीं बदनीति का अंसर शामिल हो, और हम कोई इंक्विजिटोरियल जुडिशल पीनल अथॉरिटी नहीं है. वी आर अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अथॉरिटी. तो उसमें उस इस्तेहकाक कमेटी में भेजने से बेहतर है कि मैं इसकी आईनी दुरुस्तगी कर दूँ, जो मैंने कर दी. थैंक यू. शुक्रिया जनाब.